ضیاء بتائیے گا، فریقین کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس معاہدے کی مزید؟ جی، یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور واقعی اس میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جس طریقے سے ہماری سول انتظامیہ، سول حکومت اور فوجی جو حکام ہیں وہ تقریباً ایک پیج پر تھے، اور اس ایک پیج کے نتیجہ یہ نکلا کہ جو جرگے ہو رہے تھے یہ کافی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ دونوں فریقین کسی بات پر بھی متفق نہیں ہو رہے تھے۔ سب سے زیادہ کرٹیکل چیز تھی وہ یہ تھا کہ پہلے روڈ کو کھولا جائے یا پہلے اسلحہ جمع کیا جائے یا بنکر تباہ کیا جائے۔ تو اب ہر فریق جو ہے تو اپنی ایک سوچ رکھتا تھا۔ 45 گروپوں کا ایک فریق تھے دونوں کرم کے، اور 7 لاکھ کی آبادی ہے، وہ اس جرگے کو ہی دیکھ رہی تھی، کافی محصور ہوئی تھی کرم کی۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں صوبائی حکومت کو اس حوالے سے گو کہ تھوڑا سا ان کی جانب سے ڈیلے ہوا، لیکن جو ہی یہ واقعہ پیش آیا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہے تو خود کو ہارٹ پہنچے تھے۔ انہوں نے جرگہ بھی طلب کیا تھا اور جرگے کو اختیار دیا تھا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں اپنا امن معاہدہ کریں، اور صوبائی حکومت جو ہے تو ان کو ایک کلین چٹ دیتی ہے اور اس پر دستخط کرتی ہے، اور ان پر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پھر صوبائی حکومت کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، یہ امن معاہدہ بھی 2008 میں مری میں ایک معاہدہ ہوا تھا کرم کے حالات کے تناظر میں، تو اس معاہدے کی یہ توسیع کی گئی ہے، اور اس امن معاہدے کے 14 نکات ہیں۔ ان 14 نکات پہ سب اہم نکات یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے روڈ پہ شرپسند آتے تھے وہاں پہ کارروائی کرتے تھے، تو یہ اس امن معاہدے میں یہ نکتہ لکھا گیا ہے کہ کسی علاقے میں بھی اگر یہ شرپسندی ہوگی تو وہ علاقہ ذمہ دار ہوگا، اور اس علاقے کے خلاف جو ہے تو جو عمائدین ہیں وہ قومی جو ہے تو وہاں پر اپنی قوم جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا 2008-9 میں اس سے مماثلت رکھتا ہے، تو وہ جو معاہدہ تھا ظاہر ہے کہ اگر وہ قابل عمل ہوتا یا اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو یہ معاملات کہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے اور اس میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اس کی، اور یہ کیسے میک شور کیا جائے گا کہ یہ مماثلت نہیں، اس کی توسیع ہے۔ اس 2008 معاہدے کے اس کو مزید اس میں جو ہے تو نکات شامل کیے گئے ہیں، اور اس نکات میں جو ان کو توسیع کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ متعلقہ جو قوم ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت اور اس کی گارنٹی لے گی، اور صوبائی حکومت جو ہے تو وہاں پر کارروائی کرے گی، لیکن قوم کی مشاورت کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے اس مرتبہ جو ہے نا قوم نے دونوں جو فریق ہیں انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس مرتبہ ہم، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ پورے 3 ماہ تک یہ روڈ بند ہے، 3 ماہ تک جو ہے تو کرم محصور رہا ہے، آمد و رفت اس کی بند رہی ہے، ملک کے دوسرے حصوں سے کٹا ہوا تھا، پھر اس کے اثرات ملک کے دیگر حصوں میں بھی پڑ رہے تھے۔ تو وہ اس وجہ سے اب تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور ان سردی کے دنوں میں بھی آپ کرم ایجنسی جو ہے تو تورا بورا کے ساتھ ہے، اور کافی جو ہے تو سرد علاقہ ہے یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے پکتیا اور خوست بارڈر اس کا لگتا ہے۔ تو وہاں پر ان حالات میں بھی دشمنی کی وجہ سے لوگ جا کے بنکروں میں بیٹھتے تھے، تو اب ان لوگوں کی اپنی بھی ایک مشکلات تھی، تو اگر یہ بنکر تباہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ آسانی پیدا ہوگی۔ پھر اسلحہ جو ہے تو وہاں پہ اکثریتی جو آبادی ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ اسلحہ جو ہے تو لوگوں سے لے لیا جائے، کیونکہ بھاری اسلحہ تھا، انتہائی بھاری اسلحہ تھا، وہاں پر مشین گنیں تھی، راکٹ لانچر تھے، میزائل استعمال ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اگر یہ مسئلہ استعمال ہوتا تھا تو مقامی آبادی کے جو نقصان ہوتا تھا، ان کو جانی بھی نقصان ہوتا تھا، ان کی مالی کے نقصان ہوتا تھا، پراپرٹی بھی نقصان ہوتا ہے، جس میں ہم نے بگن بازار میں دیکھا کہ اس جو کشیدگی ہوئی تو پورا بگن بازار جلا دیا گیا ہے۔ تو اس حالات میں ابھی جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی میں صوبائی حکومت جس کی جو صدارت تھی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کر رہے تھے، سول ادارے اور فوجی حکام وہ اس ایپیکس کمیٹی میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اس ایپیکس کمیٹی کی جو فیصلے تھے اس کو جو ہے تو اس سے متعلقہ جرگوں کو بھی آگاہ کیا ہے، اور اس میں یہ کیا گیا ہے کہ 1 فروری تک کی ڈیڈ لائن ہے کہ 1 فروری تک تمام صورتحال کو کنٹرول کر لیا جائے گا، بینکر تباہ کرنے کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے۔ البتہ روڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہفتے کے روز سے یہ بتایا
بتایا جا رہا ہے کہ یہ روڈ کھول دیے جائیں گے اور جب یہ روڈ کھلیں گے تو اس کے بعد جب پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. لیکن اس میں جو لوگ اکثر وہ جو قرم آبادی کے مقامی آبادی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسے شرپسند ہیں جو بیرونی شرپسند ہیں وہ آ کر یہاں پر حالات کو خراب کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں اب یہ ذمہ داری جو ہے تو قوم کو دی گئی ہے کہ قوم جو ہے اس ذمہ داری کو خود سنبھالے گی. جو ایک ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ضیاء.